اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین معظم، ویڈیو پر جانے سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں گزارش کرتے چلیں کہ ہمارے نئے شروع کیے جانے والے چینل بلینڈ آف ہسٹری انگلش کو بھی سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ اس چینل پر پیش کیے جانے والے محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات پر مبنی انگریزی ویڈیوز سے محروم نہ رہ سکیں۔ ناظرین معظم، امام رضا علیہ السلام کو مامون عباسی نے مدینہ سے مرو یعنی خراسان جو اب موجودہ ایران ہے بلوا لیا تھا۔ وہ چونکہ ہارون عباسی کی ایک کنیز کا بیٹا تھا، اس لیے بنو عباس میں اسے وہ اعلیٰ مقام و مرتبہ حاصل نہ تھا جو کہ ہارون عباسی کے دوسرے بیٹے امین کو حاصل تھا۔ بنو عباس اس کی ماں کے ایرانی ہونے کی وجہ سے اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے اور اس کے فیصلوں پر تنقید کرتے رہتے تھے۔ مامون کا دوسرا بھائی امین، جسے مامون نے قتل کروا دیا تھا، کی ماں زبیدہ شاہی خاندان سے تھی، اس لیے بنو عباس مامون کی نسبت امین کو زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ لیکن امین کے قتل کے بعد جب مامون برسر اقتدار آیا تو اس نے ایرانیوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے دارالخلافے کو ایران میں منتقل کیا اور ایسے کام کرنے کی کوشش میں رہتا جن میں وہ اپنے خیال کے مطابق بنو عباس کا قرب حاصل کر سکے۔ دوسرا مسئلہ اسے معاشرے کے اس طبقے سے تھا کہ جو خلافت و حکومت کو آل محمد علیہ السلام کا حق سمجھتا تھا، اور اس طبقے کی نظر میں عباسی حکمرانوں نے حق رسول غصب کیا تھا۔ اس طبقے کے جذبات کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے مامون نے یہ چال چلی کہ امام رضا علیہ السلام کو مدینہ سے مرو بلوایا اور انہیں اپنا جانشین و ولی عہد مقرر کر دیا، جبکہ اصل میں اس کے پیچھے سیاسی عزائم کے ساتھ ساتھ امام رضا علیہ السلام کو اپنی نظروں کے سامنے نظر بندی کی حالت میں رکھنا اور ان کے معاملات پر ہر وقت نگاہ رکھنا تھا۔ امام رضا علیہ السلام کے ولی عہد مقرر ہونے سے بنو عباس خوش نہ تھے اور مامون سے وہ ہر وقت اس کے اس عمل کی شکایت کرتے رہتے تھے۔ اسی لیے مامون اپنے اس فیصلے کے درست ہونے کے ثبوت میں کبھی امام رضا علیہ السلام کے مناظرے منعقد کرواتا اور کبھی ان سے فیصلوں میں مشورے طلب کرتا۔ اسی طرح کا ایک نہایت مشہور و معروف واقعہ مرو میں مدتوں بارش نہ ہونے کے سبب قحط پڑنے کا ہے۔ یہ قحط اس قدر شدید تھا کہ پانی کی ایک بوند بھی عوام کے لیے میسر نہ تھی۔ لوگ جہاں پریشان تھے وہاں غذائی اشیاء کی قلت بھی ہو گئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ پالتو جانوروں اور مویشیوں کی زندگی برقرار رکھنے کا مسئلہ بھی درپیش ہو گیا اور بارش برسانے کے تمام ہیلے ناکام ہو گئے۔ اس پر بنو عباس کے حاشیہ نشینوں کو موقع مل گیا اور انہوں نے مامون کو یہ کہا کہ جن کے علم اور فضل کی بدولت تو نے انہیں اپنا ولی عہد مقرر کیا ہے، ان سے بارش کرنے کی دعا کا کیوں نہیں کہتا؟ اس پر مامون نے امام رضا علیہ السلام سے گزارش کی کہ وہ بارش برسانے، اللہ کی رحمت کی طلبی اور اس شدید قحط کے ختم ہونے کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ ہم پر اپنا فضل و کرم کرے۔ ناظرین، یہ واقعہ امام رضا علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر لکھی گئی ہر کتاب میں آپ کو مل جائے گا۔ یہ واقعہ کتاب عیون امام رضا میں بھی شیخ صدوق نے بیان کیا ہے، تاہم ہم نے اس کو کتاب مدینۃ المعاجز، جو کہ علامہ ہاشم بہرانی کی تصنیف ہے اور اردو میں معجزات آل محمد کے نام سے دستیاب ہے، کی جلد سوئم سے لے کر آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے دادا امام محمد تقی علیہ السلام سے روایت کی، جنہوں نے فرمایا کہ جب مامون نے امام علی رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تو اتفاق سے اس سال بارش نہ ہوئی اور مامون کے کچھ درباریوں اور امام علی رضا علیہ السلام کے حاسدوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جب سے علی بن موسیٰ ولی عہد مقرر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سے باران رحمت کا سلسلہ منقطع کر دیا ہے۔ جب یہ باتیں مامون نے سنی تو اسے بہت دکھ ہوا
اور اس نے امام عالی مقام سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ باران رحمت کے لیے دعا فرمائیں۔ مولا نے فرمایا خدا نے چاہا تو میں ضرور دعا کروں گا۔ مامون نے کہا کہ آخر آپ کب دعا کریں گے؟ آپ نے فرمایا آج جمعہ ہے اور خدا نے چاہا تو میں سوموار کے دن یعنی پیر کے دن دعا مانگوں گا۔ اور اس تھوڑی سی تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ رات جناب رسول خدا میرے خواب میں تشریف لائے اور حضرت امیر المومنین بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ فرزند انتظار کرو اور سوموار کو صحرا میں جا کر بارش کے لیے دعا کرو، اللہ تعالی بارش عطا کرے گا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم یہ خواب لوگوں کے سامنے ظاہر کر دو تاکہ جو لوگ تمہاری قدر و منزلت سے ناواقف ہیں انہیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ خدا کے ہاں تمہاری کیا قدر و منزلت ہے۔ بہرطور جب سوموار کا دن ہوا تو آپ علیہ السلام صحرا میں تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ آپ منبر پر بیٹھے اور یوں دعا شروع کی، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم اہل بیت کو بڑا مقام عطا کیا ہے اور اسی سے وہ تمام لوگ تیرے ہی فرمان کے مطابق ہمیں اپنا وسیلہ اور ذریعہ سمجھتے ہیں اور ہمارے وسیلے سے تجھ سے فضل و کرم کی امید رکھتے ہیں اور تیرے احسان و نعمت کی توقع رکھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو سیراب فرما اور ایسی بارش عطا کر کہ جس کا فائدہ عام ہو اور نفع بخش ہو اور اس سے کسی کا نقصان نہ ہو، اور یہ بارش اس وقت عطا کرنا جب یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں اور اپنے اپنے گھروں میں پہنچ جائیں۔ راوی کا بیان ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے محمد مصطفیٰ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، جیسے ہی حضرت کی یہ دعا ختم ہوئی تو فضاؤں میں بادل منڈلانے لگے۔ امام علیہ السلام نے حاضرین سے فرمایا ابھی نہ جاؤ، ابھی اپنی جگہ پر رہو، یہ بادل تمہارے لیے نہیں بلکہ یہ فلاں شہر کے لیے ہیں۔ اس کے بعد وہ بادل برسے بغیر لوگوں کے سروں سے گزر گئے۔ پھر دوسرا بادل گرج و چمک کے ساتھ نمودار ہوا۔ لوگوں نے بھاگنا چاہا تو حضرت نے فرمایا ابھی مت جاؤ، یہ بادل فلاں شہر والوں کے لیے ہے۔ ناظرین، قصہ مختصر یہ کہ اسی طرح سے 10 بادل آئے اور آپ ہر بادل کے متعلق فرماتے رہے کہ یہ فلاں شہر کے لیے ہے۔ آخر میں 11واں بادل اٹھا تو آپ نے فرمایا لوگو یہ بادل تمہارے لیے ہے، اسے بھیج کر خدا نے تم پر اپنا کرم اور فضل کیا ہے اور اس کے لیے تمہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے تمہیں بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم لوگ اطمینان سے اپنے گھروں کو جاؤ۔ اس دوران یہ بادل فضا میں ہی منڈلاتا رہے گا اور جب تم اپنے گھروں میں پہنچ جاؤ گے تو یہ برسے گا۔ یہ فرما کر امام علیہ السلام منبر سے اترے اور آپ کے فرمان کے مطابق بادل فضا میں ہی منڈلاتا رہا، اور جب تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گئے تو بادل برسنے لگا اور اتنی موسلا دھار بارش ہوئی کہ تمام گڑھے، تالاب اور وادیاں اور صحرا پانی سے بھر گئے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ مبارک ہو فرزند رسول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا کرم نازل کیا۔ ناظرین، بارش کے بعد امام علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے اور پھر گھر سے باہر تشریف لائے۔ سامنے بہت بڑا مجمع تھا۔ آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا لوگو، اللہ کی عطا کردہ نعمات کے لیے خدا سے ڈرتے رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ کہیں چھن نہ جائیں، اور خدا کا شکر ادا کر کے ان نعمات کو اپنے پاس باقی رہنے دو۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ پر ایمان اور آل محمد کے حقوق کی معرفت کے بعد اللہ کا بہترین شکر یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو، اور یہی چیز جنت کے داخلے کے لیے تمہارے لیے پل کا کام دے گی، اور جو ایسا کرے گا تو اس کا شمار اللہ کے مخصوص بندوں میں کیا جائے گا۔ ناظرین، امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد علیہ السلام کی دعا کی برکت سے علاقے میں خوشحالی کا دور دورہ ہوا اور قحط کی مصیبت سے نجات ملی۔
جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری اور بلینڈ آف ہسٹری انگلش پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی ان کو سبسکرائب کر لیں اور ان کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ان پر پیش کیے جانے والے ویڈیوز سے محروم نہ رہ سکیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے. ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.